حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیات نہیں تھے. یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ دونوں گہرانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے گزاری. جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر مسلمانوں کی خون کو بچایا. وہ جنگ نہیں چاہتے تھے، وہ امن چاہتے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچائی، بہادر اور حق پر قائم رہنے کی مثال تھی. ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا. وہ کبھی بھی ظلم کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے. جب یزید کی حکومت آئی اور اس نے اپنی بیعت کا مقابلہ کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ حق کی آواز تھے. کربلا کی طرف سفر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا. وہ مکہ گئے اور پھر کوفہ والوں کی دعوت پر سفر شروع کیا، لیکن راستے میں حالت بدل گئی. کوفہ والوں نے اپنے وعدے توڑ دیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 4 ساتھی کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. یہاں ان کا مقابلہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ہوا. ایک طرف حق تھا، دوسری طرف طاقت اور حکومت. محرم کے دنوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر والوں اور ساتھیوں پر فرات دریا کا پانی بند کر دیا گیا. سوچئے، ریگستان کی گرمی، تاپتی ہوئی ریت، پیاس سے تڑپتے بچے، خشک ہون اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے رو رہے تھے. خیمے میں ہر طرف پیاس کی صدائیں تھیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پر بھروسہ رکھے ہوئے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، پانی لانے نکلے. وہ بہادری سے دریا تک پہنچے، مشق میں پانی بھرا، لیکن واپس آتے وقت ان پر حملہ ہوا. انہوں نے اپنی پوری جان لگا دی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. خیمے میں انتظار کرتے بچوں تک پانی نہ پہنچ سکا. یہ منظر آج بھی دل کو رلا دیتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان میں گئے. کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتا تھا. جب وہ جنگ کے لیے نکلے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی. تھوڑی دیر بعد ان کی شہادت کی خبر آئی. ایک باپ کے لیے جوان بیٹے کا غم کتنا بڑا ہوتا ہے، یہ ہر کوئی سمجھ سکتا. روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بچے کو اٹھایا اور دشمنوں کے سامنے لے جا کر پانی کی درخواست کی. بچہ پیاس سے بے چین تھا، لیکن اس معصوم پر بھی رحم نہ کیا گیا. یہ کربلا کے سب سے دردناک منظر میں سے ایک مانا جاتا ہے. 10 محرم کا دن. آخر وہ دن آ گیا. 10 محرم، یوم عاشورہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر ساتھی شہید ہو چکے تھے. ایک ایک کر کے گھر کے افراد بھی شہید ہوتے گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر قائم رہے. نہ درد، نہ کمزوری، نہ سمجھوتا، صرف اللہ کی رضا. آخر کار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیے گئے. لیکن یاد رکھیے، ان کی شہادت ہار نہیں تھی، یہ اسلام کی جیت تھی. انہوں نے دنیا کو سکھا دیا کہ حق کے لیے قربانی دی سکتی ہے، لیکن حق کو چھوڑا نہیں جا سکتا. انہوں نے بتا دیا کہ مومن سر کٹا سکتا ہے، لیکن ظلم کے سامنے سر جھکا نہیں سکتا. کربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچائی پر قائم رہو، ظلم کا ساتھ مت دو، اللہ کی رضا کو دنیا پر ترجیح دو. مشکل وقت میں صبر کرو، دین کے لیے قربانی دینے سے نہ ڈرو. آج کربلا کو یاد کرنے کا مطلب صرف آنسو بہانا نہیں، بلکہ کربلا کے پیغام پر عمل کرنا ہے. جھوٹ چھوڑنا ہے، گناہ چھوڑنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. دوستو، جب بھی کربلا کا نام آتا ہے دل بھر آتا ہے. ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسا، دوسری طرف پیاس، بھوک، تنہائی اور پھر شہادت. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو سکھا دیے کہ اللہ کے لیے دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی. آج بھی کروڑوں لوگ ان کا نام محبت اور احترام سے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش کرم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.